شیخ محترم، جیسے کہ ایک سوال اور بھی زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں، اور اسپیشلی ایک سوال کہ آج کل انڈیا کے حالات میں جہاں پر مساجد میں نمازیں اور تراویح وغیرہ منع ہیں، لیکن ممکن ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا اجازت ہو نہ ہو، اس کی تفصیل تو پتہ نہیں، لیکن ایک ساتھی نے سوال کیا کہ ان کے علاقے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 اشخاص پر مبنی ایک جماعت ہوگی جو مسجد میں جائے گی اور تراویح کی نماز ادا کر کے پھر واپس آئے گی، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ کیا یہ ضروری سمجھنا ہوگا، یا اس کے لیے اگر کوئی پابندی کے ساتھ اگر یہ کام کرتا ہے تو کیا وہ کہیں دوسری بدعت وغیرہ کے زمرے میں تو نہیں آتی یہ چیزیں؟ دیکھیے، اصل میں اس کی مکمل صورتحال کیا ہے وہ میرے سامنے واضح نہیں ہے، لیکن اگر گورنمنٹ صرف اجازت دے رہی ہے کہ صرف 3 ہی آدمی مسجد میں جا سکتے ہیں اور باقی دوسرے لوگ نہیں جا سکتے، صرف 3 ہی آدمی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے بلکہ یہ ضروری ہوگا کہ مسجد کا اندر جو جماعت سے نماز کے قیام کا جو شعیرہ ہے اس کو باقی رکھیں اور وہ جماعت کو قائم کریں۔ یہ کوئی بدعت نہیں ہوگی، اصل چیز صرف یہ ہے کہ صرف اتنے ہی لوگوں کو اجازت دی گئی اور باقیوں کو اجازت نہیں دی گئی، تو جن کو اجازت ہے کم سے کم وہ جا کر کے مسجد میں جو جماعت سے نماز پڑھنے کا شعیرہ اس کو تو باقاعدہ رکھیں، یا صرف یہ تراویح کے لیے ہے یا عام نمازوں کے لیے بھی ہوگا؟ جی تفصیل کا پتہ نہیں ہے، لیکن اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ چیز واضح نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ یہ مسئلے جہاں درپیش ہیں، ہے نا، جس شہر میں الحمدللہ اہل علم ہر جگہ موجود ہیں، ہے کہ نہیں ہے، وہاں کے ثواب دید کے مطابق جو ہے کیا لوگ کہہ رہے ہیں، ہم ابھی کوئی بات کہہ دیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہاں کے جو اہل علم نے تو ثواب دید کیا سمجھا اس کو سے، اب یہاں پھر ٹکرا ہو جائے کہ ہاں بھائی شیخ مسعود نے یہ کہا اور یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو جب تک مکمل صورتحال سامنے نہ ہو، اس لیے بہتر یہ ہے۔ میرے خیال سے یہاں پر اشکال اس لیے پیدا ہو رہا ہوگا ساتھیوں کو کہ جب فرض نمازوں کے لیے اہتمام نہیں کیا گیا ہے کہ 3 آدمی مل کر جا کر نمازیں پڑھے، تو پھر تراویح کے لیے اہتمام کیا معنی رکھتا ہے؟ بھائی دیکھیے، اصل میں ایک تو عام لوگوں کی جو ایک وہ ہے، دوسرے ہے کہ جب تراویح پڑھیں تو عشاء کی نماز نہیں پڑھیں گے، جی بات عشاء پڑھیں گے ہی نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے۔ تو ایک وقت کے لیے اگر ہمیں اجازت مل رہی ہے تو ہم اصل چیز کیا ہے، ہمیں جماعت مسجد کے اندر جو شعیرہ ہے اس کو باقی رکھنا ہے، صرف تراویح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں صرف تراویح کے مسئلے پر گفتگو، میں ایک جماعت کا سے نماز پڑھنے کا جو اسلامی شعیرہ ہے وہ اس کو باقی جس حد تک ہمیں اجازت مل رہی ہے اس حد تک ہم وہ کر رہے ہیں۔ جی اگلا سوال ہے اسی کے قریب کا، جیسا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پتہ نہیں گورنمنٹ کی پابندی ہے یا لوگ احتیاط کرتے ہیں، بار بار یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ فرض نمازیں ہوں یا جنازے کی نماز ہو، کیا 1 میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہو کر یہ جماعت ادا کی جا سکتی ہے؟ شیخ دیکھیے، جیسے کل آپ عزیز کلیم کے بیان میں سن رہے تھے کہ یہ نازلہ ہے، ایک نیا مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں مجھے بعض علماء پاکستان یا جیسے بنوری ٹاؤن ہے وہاں کا تو کچھ ایسا فتویٰ آیا ہے کہ ہاں بھائی یہ اگر ایک مجبوری ہے، اس کا خطرہ ہے، اگر یہ سنت کے خلاف ہے لیکن یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی۔ لیکن ابھی مجھے جو مثلا اپنے معتبر علماء اس سلسلے میں ہیں ان سے طرف سے کوئی خاص بات اس سلسلے آئی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جب یہ موضوع اٹھ رہا تھا تو کچھ لوگوں نے تو یہ کہا، اصل میں دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک صف کے ساتھ مل کر کے کھڑے ہونا ضروری ہے کہ بالکل ملا رہے، اور اگر فاصلہ ہے تو کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، اور اگر یہ کھڑا ہونا کیا نماز کے لیے شرط ہے یا واجب ہے؟ یہ کئی مسائل ہیں جو اہل علم کے نزدیک محل نظر ہیں۔ عموماً علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے بلا کسی شرعی عذر کے دور کچھ کھڑا ہوتا ہے تو ہے، لیکن صفحی میں ہے، ایک صفحی میں ہے، تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، البتہ اس چیز کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ اس کی دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں یہ دیکھ نہیں رہا ہوں کہ تم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ تھا اس میں کسی باقی اللہ کی نماز پر، اور یہ البتہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مقابلے میں صفوں کو زیادہ درست رکھتے تھے، یعنی گویا کہ تمہاری صفوں میں گڑبڑی ہے،
اس سے حضرت انس بن مالک نے نماز کو ان کے رائے گاہ نہیں کہا، یعنی گویا کہ اس سے کیا ہے وہ آدمی گنہگار ہوگا لیکن اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو علی کل حال یہ مسئلہ ایسا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو معذور سمجھا، مثلا یہ ہے کہ اسے بو آ رہی ہے، پیاس ہے، یہ ہے، تو اسے آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم دور کھڑا ہو یا مسجد میں کنارے کھڑے ہو، ہے نا، آپ نے اسے کہا گویا مسجد ہی میں نہ آنے کی اجازت دی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک عذر ہے، مسجد میں آنے سے منع بھی نہیں کی، منع کیا آپ نے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی تم صف میں مل کر نہ کھڑے ہو بلکہ دور کھڑے ہو تاکہ تمہاری وجہ سے مصلیوں کو تکلیف نہ پہنچے، ہے کہ نہیں؟ گویا کہاں نماز پڑھے، وہ گھر پر نماز پڑھے۔ تو اس سے بعد اہل علم استدلال کیا ہے کہ اگر صف کے اندر کوئی کسی وجہ سے نہیں کھڑا ہو پا رہا ہے تو اس کے لیے عذر ہے، وہ کہاں نماز پڑھے، گھر پہ پڑھے، مسجد میں نماز نہ پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، من تمام الصلاۃ، نماز کی تکمیل ہے، گویا کہ نماز کا اتمام ہے۔ تو علی کل حال ایک نازلہ ہے، ایک نیا مسئلہ ہے، اب اس سلسلے میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ جہاں پر یہ صورتحال نہ ہو کہ ہمیں جب ایک ساتھ کھڑے ہونے کا نہیں دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ہم عذر ہے تو ہمیں یہاں دور دور کھڑے ہونا ہے تو گھر میں بھی اپنی الگ الگ نماز پڑھ لیں۔ جی، مگر ایسے کھڑے ہو دور دور کھڑے ہوں گے تو وہ تو جماعت کا، واللہ اعلم، واللہ اعلم۔ اس لیے کہ خود ہی سوچئے کہ 1 میٹر کا فاصلہ ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو صف نہیں کہتے شرعی اصطلاح میں، وہ یہ صف ہے ہی نہیں، تو بغیر صف کی نماز پڑھنے سے کیا ہے، نماز ہو جائے گی، ایک مسئلہ ہے۔ جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔